تو صدیقیت کا مرتبہ دیکھ رہا ہے وہ اسی کے ظلم پہ صبر کی بنیاد پر ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ وہ لوگ تھے، ہو سکتا ہے اس مادیت کے دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں، جب کہ آوارگی زوروں پر ہو، اوباشیت کا طوطی بول رہا ہو اور لوگ مذہب کا مذاق اڑاتے ہوں، ایسے دور میں اگر یہ بات رکھی جائے کہ شوہر اتنا صبر کرے تو لوگ کہیں یہ کیا باتیں کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، اصل میں کہا جاتا ہے کہ صبر وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی زمین پہ گرنے نہیں دیتی، اور تکبر وہ سوار ہے جو چلتا اور دوڑتا تو بہت ہے لیکن کبھی وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاتا۔ تکبر کی سواری کا مسافر چلتا بھی بہت ہے، دوڑتا بھی بہت ہے، مگر اس کو کبھی منزل نہیں ملتی، اور صبر کا جو سوار ہوتا ہے وہ منزل کو تلاش نہیں کرتا بلکہ منزل اس کو تلاش کیا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن نے، میں نے تو سیدی احمد کبیر رفاعی کا حوالہ دیا، ہو سکتا ہے کسی کو ڈاؤٹ و شک ہو، قرآن مقدس نے 2 انبیاء کی بیویوں کا تذکرہ کیا، ان کی بد اخلاقیوں کا قرآن نے تذکرہ کیا۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام، ایک حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام 4 پیغمبروں میں وہ پیغمبر ہے جن کو اولو العزم پیغمبر کہا گیا ہے۔ 1000 سال تک آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ آپ جانتے ہیں آپ کی ایک بیوی، کئی بیویاں تھی، اس میں سے ایک بیوی جب آپ کشتی بناتے تھے تو منکرین اسلام کو تالی بجا بجا کر کے بلاتی تھی اور کہتی تھی دیکھو یہ پاگل کیا کر رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پاگل کس نے کہا؟ تو ان کی ایک بیوی نے۔ اسی طریقے سے ان کا مذاق اڑایا ان کی ایک بیوی نے، اسی طریقے سے ظلم کیا ان کی ایک بیوی نے، اور پھر قوم کے پاس حضرت نوح علیہ السلام کی راز کو شیئر بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو راز میں اس نے خیانت کی تھی اس کا تذکرہ بھی فرمایا، اللہ اکبر۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پلٹ کر کبھی تو نہیں کہا، پلٹ کر کبھی اس کو اف نہیں کہا۔ غور فرمائیے، آج ہم لوگ کمزوروں پر تو بہت دباؤ بناتے ہیں، آج ہر مرد بیوی پر بہت دباؤ بناتا ہے، اس کو گالیاں دینا، اس کو مارنا پیٹنا، سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو اس کے باپ تک کو گالی دینا، اس کی ماں تک کو گالی دینا، اس کی بہن تک کو گالی دینا۔ سوچئے تو صحیح، معاملہ آپ کا اپنا ہے، معاملہ آپ کا اپنا ہے، پھر آخر اس کے خاندان کو گالی کیوں دی جاتی ہے؟ اس کے باپ کو گالی کیوں دی جاتی ہے؟ اس کی ماں کو گالی کیوں دی جاتی ہے؟ اچھا، لوگ یہ بھی کہتے ہیں ارے حضرت یہ ایسی بات ہے اور وہ ویسی بات ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص شکایت لے کر کے آیا اور کہنے لگا کہ میری بیوی کا ایسا ایسا معاملہ ہے۔ فرمایا جا بھائی، یہ اس سے تو ہم بھی روز گزرتے ہیں، ہماری بیویاں بھی ہمیں ایسی کہتی ہے، اور جب ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ ایسے منہ نہ چلایا کرو، مباحثے مت کیا کرو، تو وہ دلیل میں کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں ان کی بیویاں ان سے مباحثہ کر لیتی ہے تو پھر آپ تو ان سے افضل نہیں ہیں۔ جب وہ مباحثہ کر لیتے ہیں اور حضور ان کو سن لیتے ہیں تو پھر آپ ہماری بات کیوں نہیں سنتے؟ اتنا سننا تھا۔ فاروق اعظم نے فرمایا واللہ اگر حفصہ نے مباحثہ کیا ہے رسول اللہ سے، تو چونکہ ان کی بیٹی تھی ان کو کہنے کا حق تھا، ان کی زبان سے نکلا، اگر حفصہ نے حضور سے مباحثہ کیا ہے تو کہا کہ حفصہ ہلاک ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد جب سرکار حفصہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، وہ فرمایا حفصہ ابو قحافہ کے بیٹے کی بیٹی کی برابری نہ کیا کر، کیونکہ وہ محبوبہ محبوب رب العالمین ہے، رب العالمین کے محبوب کی وہ محبوبہ ہے، تو اس کی برابری نہ کیا کر۔ اگر وہ حضور سے مباحثہ کرے تو حضور سے مباحثہ نہ کیا کر، حضور سے بحث نہ کیا کر۔ اللہ اکبر، غور فرمائے، یہ بھی شان صدیقہ بنت صدیق ہے کہ اللہ اکبر، کائنات خدا کی رضا چاہتی ہے، خدا اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، اور وہی محبوب سے جب سیدہ عائشہ ناراض ہوتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ تیری خوشی بھی مجھے پتا چلتی ہے اور تیری ناراضگی بھی مجھے پتا چلتی ہے۔ ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور وہ کیسے پتا چل جاتی ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے، راضی ہوتی ہے، تو کہتی ہے رب محمد کی قسم، رب محمد نے ایسا کیا، رب محمد نے ایسا کیا، رب محمد نے یہ کیا، رب محمد نے وہ کہا۔ لیکن جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم، رب ابراہیم نے یہ کیا، رب ابراہیم نے وہ کیا، رب ابراہیم نے ایسا کیا۔ فرماتے ہیں جب تو محمد محمد کرتی ہے تو سمجھ جاتا ہوں کہ مجھ سے خوش اور راضی ہے، اور جب ابراہیم ابراہیم کرنے لگتی ہے تو سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو چکی ہے۔ اور پھر ام المومنین کہتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق پہ قربان جائیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں منانے کے لیے خود تشریف لاتے تھے اور وہ ہمیں خود راضی کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنا بڑا المیہ ہے، کاش آج ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے تو جو حالات طلاق کے بن رہے ہیں،
آج مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے چینلوں پر، طلاق ہو رہی ہے، کثرت سے طلاق ہو رہی ہے، یہ کثرت سے طلاق دینے والی قوم ہے، حالانکہ اندازہ کریں ہمارے اکابرین نے کیسے زندگی گزاری۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ اکبر، کیا بات ہے، اللہ اکبر، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیوی آپ کے موافق آپ کو نہ ملے طبیعت کے، اور آپ اس پہ صبر کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی جنت دیتا ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا، بہت بڑے محدث تھے، کہ آپ کا کون سا عمل آپ کو بخشوائے گا، آپ کا کون سا عمل آپ کی بخشش کرائے گا، آپ کو کچھ پتہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک عمل ہے میرا، حدیثیں لکھی، کتابیں لکھی، تقریریں کی، وعظ کی، نصیحت کی، بہت کچھ کیا، لیکن فرماتے ہیں میرا ایک عمل ہے۔ کیا عمل ہے؟ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں جوان تھا اور شادی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، نکاح کرنے کا ارادہ نہیں تھا، ایک خاتون میرے پاس بانقاب آئی، با پردہ آئی اور کہنے لگی آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، آپ میرے ساتھ شادی کریں۔ ظاہر سی بات ہے، نکاح سے پہلے مرد عورت کو دیکھ لے، عورت مرد کو دیکھ لے، یہ سنت ہے، اور نکاح کے لیے دیکھنا، ایک نظر دیکھنا، اس کی اجازت بھی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے یہاں ایک عجیب ماحول ہو گیا، آپ کیا کیا نہیں پتہ، لیکن ہمارے علاقے میں ہے کہ لڑکی کو 50 مرتبہ لڑکی دکھائی جاتی ہے لڑکے کو، اور لڑکے سے پوچھتے بھی ہے کہ تجھے لڑکی پسند ہے کہ نہیں پسند، لیکن لڑکی سے کوئی ایک مرتبہ جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھتا کہ تجھے لڑکا پسند بھی ہے یا نہیں۔ یہ بھی شادی کے رشتے میں جو رکاوٹیں بنتی ہیں، یہ چیز ہے۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے لڑکے کو حق ہے ہاں یا نہ کرنے کا، ویسے لڑکی کو بھی اسلام نے حق دیا ہے کہ لڑکی کہہ سکتی ہے کہ مجھے لڑکا پسند نہیں ہے، اور جس لڑکے کو لڑکی ناپسند کر دے اس کے باپ کو بھی یہ حق نہیں ہے